اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 پرسوں بھی تلاوت کی گئی تھی اور آج بھی اسی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ پرسوں یعنی جمعرات کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ وصیت کے حصے متعین ہونے سے پہلے، یعنی وارثوں کے حصے متعین ہونے سے پہلے 180 نمبر سورہ بقرہ کی آیت کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ ابتدائی اسلام میں مرنے والوں کو وصیت کرنا واجب تھا اپنے تہائی مال میں سے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے۔ لیکن جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 نازل ہوئی اور وارثوں کے حقوق اور اس کے حصے متعین ہو گئے تو پھر وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا۔ میں نے پرسوں یعنی جمعرات کے دن بھی بہت ساری ابتدائی باتیں عرض کی تھی، آج بھی تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کے مال میں سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فوراً 4 حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مرنے والے کے مال میں مرنے کے فوراً بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں فوراً 4 حقوق وابستہ ہو جاتے اس کے مال میں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جب مرنے والا مر گیا تو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ان کے مال میں سے، اور اگر کوئی اپنی طرف سے بھی کرنا چاہے کفن دفن کا انتظام تو بھی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن سب سے پہلا کام مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن کا انتظام کیا جائے گا، کفن دفن کا انتظام۔ اعلیٰ درجے کا بھی کفن نہ ہو، گھٹیا درجے کا بھی کفن نہ ہو، اوسط درجے کا کفن ہو۔ ایک تو پہلا حق وابستہ ہوتا۔ دوسرا حق ادائے قرض، یعنی مرنے والا جب مر گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے اوپر کتنا قرض تھا۔ قرض کی ادائیگی میں پورا مال اگر خرچ ہو جائے، پورا مال دینا پڑے تو بھی دینا ضروری ہے، رکھنا جائز نہیں، مال تقسیم کرنا بھی جائز نہیں وارثوں میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے اوپر کتنا قرض تھا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچا ہے تو وارثوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور نہیں بچا ہے تو پھر پورا مال تقسیم کر دیا جائے، قرض والوں کو دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا دین مہر بھی قرض ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جب آدمی مرتا ہے اور اس کا جنازہ جب اٹھنے لگتا ہے، بہت ساری عورتیں آ کر کے اس سے دین مہر معاف کراتی ہیں، زبردستی، جبرن۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، جبرن کسی عورت سے دین مہر معاف کرانا یہ جائز نہیں، اور اگر اس نے معاف کر بھی دیا تو یہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کے مال میں سے دین مہر ادا کرنا بھی چاہے یہ قرض ہے عورت کا اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور دین مہر کی ادائیگی کے بعد پھر اس کو بھی مال میں سے حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ دین مہر دے دیا گیا تو اس کا حصہ ختم ہو گیا، وہ محروم ہو گئی، نہیں، بلکہ اس کے دین مہر کی ادائیگی کے بعد بھی اس کو جو ہے مال میں سے حصہ ملے گا، شوہر کے مال میں سے۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کا حق بھی، جیسا کہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ترجمہ بیان کروں گا تو کس کو کتنا حق دیا جائے گا۔ بیٹیوں سے بھی زبردستی لوگ اگر معاف کرائیں تو وہ بیٹیوں کا حق بھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصلاح انقلاب امت ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کی 2 جلدوں میں، اس کے اندر لکھا، اور بہت ساری تقریروں میں بھی حضرت تھانوی نے بیان کیا ہے کہ آج جو بیٹیوں کو مرحومین کے مال میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یہ ظلم ہے۔ پورے بر صغیر ایشیا کا یہی معاملہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیا
کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کی، اس کو بہت زیادہ خرچ اس میں ہوا. تو میں نے پرسوں ذکر کیا تھا کہ شادی میں مال دینا اور رقم دینا یہ اس کے ذمہ تھا ہی نہیں. شادی کے اخراجات کی ذمہ داری اور اس کی کفالت کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. اگر آپ نے اس کو دے دیا آپ کی مرضی ہے، لیکن وراثت سے اس کو محروم کرنا جائز نہیں. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے بہن کو دیا تھا، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بیٹی کو دیا تو اس لیے نہیں دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ پہلے اس کا مال، اس کا حق اس کے حوالے کرو، اس کا مال اس کا حق پہلے اس کے حوالے کرو. اگر دینے کے بعد اس نے لوٹا دیا جب تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور تم نے اس کو مال دیا ہی نہیں، صرف زبان سے تم نے کہہ دیا کہ ہم دینا چاہ رہے تو اس نے لیا نہیں. اور بہن کو معلوم ہے کہ میں مانگوں گی یہ دیں گے نہیں، نہ باپ دے گا نہ بھائی دے گا، اور میں اگر مانگوں گی تو یہ کہیں گے بھائی ہمارے دروازے پر آئندہ مت آنا. اگر تم نے اپنا حق مانگا تو یا تو حق لے لو یا تو میرے گھر پر آؤ. حق اگر تم نے لیا تو میرے دروازے پر مت آنا، اور اگر حق نہیں لیا تو میرے دروازے پر آنا. تو یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے. اور عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ جو ہے جبرن و قہرن معاف کرا لینا، اس کا بھی اعتبار نہیں، پہلے اس کو دے دینا چاہیے. اچھا میں کچھ آپ کے سامنے ضروری بات کرتا ہوں. قرض کتنی بری بلا ہے. قرض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ذکر کی تھی ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ ادا نہیں فرماتے تھے. یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہوئے کسی آدمی کا اگر نماز جنازہ قرض کی وجہ سے نہ پڑھیں تو کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی. ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بھائی اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے کیا؟ اگر قرضہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. اور اگر قرضہ نہیں ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا فرماتے. ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں بھائی اس کے اوپر قرضہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرما دیجئے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، میں اس کا ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں. جب حضرت قتادہ نے ذمہ داری لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، حدیث کی کتاب مجھ کو یاد نہیں لیکن یہ بات مجھ کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ قرضہ لے کر مر گیا اور اس کے وارثوں نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، 1 روپیے کے بدلے میں اس کی 700 مقبول نمازیں. اندازہ لگائیے ہم لوگوں کی نماز 700 کیا 60 بھی نماز مقبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر ہماری نمازیں قبول کرے تو اس کی مرضی ہے. 700 مقبول نمازیں، 1 روپیہ قرضہ لے کر کے کوئی مر گیا تو 700 مقبول نمازیں اس کی لی جائیں گی، اس کو 1 روپے کے بدلے اس کی 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. اور اگر اس کے پاس 700 مقبول نماز نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، پھر اس کی برائی اس کو دے دی جائے گی، اور اس کی نیکی اگر اس کے کھاتے میں تو اس کی نیکی اس کو قرض جس سے لیا تھا اس کو دے دی جائے گی. وہ رقم 1 روپے کی رقم. میں آپ کے سامنے 2 واقعات بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا قرض کتنی بری بلا ہے. یہ دونوں واقعات مولانا عبدالرؤوف سکھروی نے بیان کیے ہیں. ایک واقعات ایک عالم کا بیان کیا ہے بزرگ کے حوالے سے. ایک بزرگ نے ایک مرتبہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا جو نہایت ہی بڑے مفسر، محدث اور فقیہ تھے، اور انہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمات انجام دی، دین کی دعوت اور جو کچھ بھی نیک کام کرنا تھا اس نے کیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے شاگرد نے اس کو خواب میں دیکھا بالکل برہنہ حالت میں.